اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ لیکچر نمبر 23 ہے۔ ہم اگلا چیپٹر ایجوکیشن اور اس کی ہسٹری یا پرسپیکٹیو آف ایجوکیشن یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے گریک ایجوکیشن سسٹم کی، اس کے بعد آج کے اس لیکچر میں ہم مسلم ایجوکیشن سسٹم کو بھی ڈسکس کریں گے۔ سلائیڈ نظر آ رہی ہیں پلیز؟ یس سر۔ اوکے۔ گریک ایجوکیشن سسٹم میں 3 بڑے اہم نام ہیں: سقراط، پلیٹو، ارسطوٹل۔ سوکریٹس، پلیٹو، ارسطوٹل، سقراط، افلاطون اور ارسطو۔ سقراط ٹیچر تھا پلیٹو کا، پلیٹو ٹیچر تھا ارسطوٹل کا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا سیکوینس ہے۔ شمع اشرف اپنا مائک آف رکھیں۔ تو بات ہم کرے تھے کہ سقراط ٹیچر تھا پلیٹو کا، پلیٹو ٹیچر تھا ارسطوٹل کا۔ ریورس چلیں اگر ہم، تو ارسطوٹل جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تھا پلیٹو کا، پلیٹو اسٹوڈنٹ تھا سوکریٹس کا۔ ٹھیک ہے، اور ارسطو کا اسٹوڈنٹ الیگزینڈر دی گریٹ، یہ ارسطو کا اسٹوڈنٹ تھا ارسطوٹل کا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا سیکوینس ہے: سقراط، پلیٹو، ارسطوٹل اینڈ الیگزینڈر۔ تو اب ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں، ایتھنز اور سپارٹا کا ایجوکیشن سسٹم۔ اگر آپ نا ایتھینین ایجوکیشن اور سپارٹن ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں تو جو ایتھینین ایجوکیشن سسٹم تھا نا، یہ ان کا جو زیادہ تر فوکس تھا وہ کس چیز کے اوپر تھا؟ سٹیزن شپ ڈیولپمنٹ کے اوپر تھا، اور فلاسفی تھا، ریسرچ کے اوپر تھا، سیوک لائف کے اوپر تھا۔ ٹھیک ہے، تو جبکہ جو اسپارٹن ایجوکیشن سسٹم اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ سارے وار فیئر میں یہ انوالو تھے زیادہ تر۔ کس چیز کے اندر؟ جنگوں کے اندر، وار فیئر میں۔ ٹھیک ہے، تو ایتھینین ایجوکیشن سسٹم میں اس کی 4 سٹیجز تھیں: پرائمری، ایلیمنٹری، سیکنڈری اور پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن۔ پرائمری ایجوکیشن 0 سے 6 سال تک کے بچوں کے لیے تھی۔ اس میں ریڈنگ، رائٹنگ اور میوزیکل انسٹرومنٹ، یہ 3 چیزیں سکھائی جاتی تھیں: ریڈنگ، رائٹنگ اور میوزیکل انسٹرومنٹ چلانا، یہ ایتھینین ایجوکیشن میں یہ سکھایا جاتا تھا۔ پھر ایلیمنٹری ایجوکیشن 6 سے 14 سال، اس میں فزیکل ایکسرسائز، جمناسٹک سکھائی جاتی تھی۔ پھر آتا ہے جی سیکنڈری سٹیج، 15 سے 18 سال، اس میں جیومیٹری، سوفسٹری، ایسٹرونومی، ریٹورک، یعنی یہ چیزیں، صوفیزم، ایسٹرونومی، علم فلکیات، جیومیٹری اور ریٹورک، اسپیکنگ اور رائٹنگ کا فن، ہنر، یہ جو ہے ریٹورک کہلاتا ہے، یہ سکھایا جاتا تھا۔ پھر ہے جی پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن، 19 سے 20 سال، یہ 2 سال کی ملٹری ٹریننگ پہ مشتمل تھا یہ تعلیم۔ تو ان کا فوکس ایک ویل راؤنڈ سٹیزن ڈیولپ کرنا، ڈیموکریٹک ویلیوز ڈیولپ کرنا بچیوں کے اندر۔ گرلز اینڈ سلیو ور ناٹ فارملی ایجوکیٹڈ آر انوالوڈ ان دا سیوک لائف۔ تو ان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو زیادہ تر فوکس تھا وہ بچوں کے اوپر تھا، بچیوں کی تعلیم پہ بھی نہیں تھا، اور جو سلیو تھے ان کو بھی ایجوکیشن میں زیادہ ان کی انوالومنٹ بھی نہیں تھی۔ دوسری سائڈ پہ اگر ہم بات کریں، یہ دونوں گریک جو یونان ہے اس کے شہر ہیں، ایتھنز، اور شہر تھے ایتھنز اور سپارٹا۔ ٹھیک ہے، تو دوسری طرف سپارٹن ایجوکیشن سسٹم کی آپ بات کریں، اس کی بھی 4 سٹیجز ہی تھی، یہ ایک اور شہر تھا یونان کا۔ تو اس میں جو اس کی ایجوکیشنل سٹیجز تھیں یہ 4 تھیں: ملٹری ٹریننگ، جمناسٹک، سولجر ٹریننگ، ریٹائرمنٹ۔ تو اس میں جو ملٹری ٹریننگ ہے وہ 6 سے 18 سال تک دی جاتی تھی بچیوں کو۔ اس کے بعد جمناسٹک یا وار فیئر ٹریننگ ہے، تو یہ 19 سے 20 سال کی ایج میں میل کے لیے صرف تھی۔ 21 سے 60 سال تک یہ سارے کے سارے لوگ کس میں انوالو ہوتے تھے؟ آرمی کے اندر۔ ٹھیک ہے، ٹریننگ کنٹینیو ٹو 60 ایئر آف ایج، یہ پھر 60 سال تک اسی اپنی آرمی کے اندر ہی سرو کرتے، ریٹائرمنٹ تک۔ ٹھیک ہے، اور 60 سال کی ایج پہ ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی۔ تو یہ ان کی سٹیجز تھیں، اگر آپ اس میں دیکھیں تو ساری زندگی انہوں نے جنگوں میں گزارنی تھی۔ تو اسپارٹن ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کو ایگوگ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا فوکس کس چیز کے اوپر تھا؟ اسکلڈ وریئر پروڈیوس کرنا۔ تو اس میں ایون بچیوں کو بھی فزیکل ایجوکیشن دی جاتی۔ یہ سکندر ہے، الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم، تو یہ یونان کا تھا۔ تو ان کا فوکس اسی چیز کے اوپر تھا۔ تو سکندر نے آدھی دنیا بھی فتح کی تھی، آپ لوگوں نے پڑھا سنا ہوگا۔
تو یہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ یہ چیزیں تھیں. میجر کنٹریبیوشن ان دونوں کا انڈیویجول کی پرسنالٹی پہ ڈفرینس، ان دونوں میں ڈفرینس جو ہے ایتھنز اور اسپارٹا میں، ان کے انٹلیکچوئل ایمز کا ڈفرینس ہے. وہ سٹیزن شپ ڈیولپمنٹ پہ، یہ وارفیئر پہ. کامن تھنگ، ان کے ایمز کو زیادہ کمپلیکس نہیں تھے. وہ سیوک سوسائٹی ڈیولپ کرنا چاہتے تھے اور یہ پوری دنیا پہ راج کرنا چاہتے، بس یہی مقاصد تھے، کوئی کمپلیکیشن نہیں تھی. ایتھینین ایجوکیشن پولیٹیکل ٹریننگ کے اوپر فوکس تھا، سیوک لائف کے اوپر تھا، جبکہ اسپارٹن ایجوکیشن ملٹری ٹریننگ کے اوپر فوکس تھا. تو سوفسٹ جو ہے وہ پرائیویٹ ٹیچر کا، فلاسفر کا، گریک کے اندر ایک گروپ تھا. یہ ریٹورک، پبلک سپیکنگ اور مختلف علوم جو ہے نا اس کے ماہر مانے جاتے تھے سوفسٹ، اور یہ پڑھاتے تھے وہ علوم. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی یہ بھی گریک ہی تھے. ٹھیک ہے، گریک کے اندر مختلف پرائیویٹ ٹیچر تھے جو کہ پیڈ سروسز اپنی دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو فیمس سوفسٹ جو مشہور جو ہے سوفسٹ تھے، ان کے نام، ان میں دو نام اہم ہیں، پروٹاگورس اور گارگیس ہیپیس. یہ مشہور جو ہے وہ سوفسٹ تھے. ان کے مخالف میں تھے سقراط، پلیٹو اور ارسطوٹل. ٹھیک ہے، تو انہوں نے فری سروسز اپنی آفر کی ہوئی تھی. تو سوفسٹ جو ہے وہ پیڈ ایجوکیشن دیتے تھے، لوگوں کو پڑھاتے تھے، سروسز پیڈ سروسز دیتے تھے. یہ جو ہے وہ فری دیتے تھے. وہ از کنسیڈرڈ دا فرسٹ ٹیچر ان دا ہسٹری. کنفیوشس کو پہلا پرائیویٹ ٹیچر ہسٹری میں مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کچھ امپورٹنٹ ٹرمز ہیں جو کہ گریک ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ لنکڈ ہیں. ان میں سب سے پہلے کوڈریویم بیسیکلی 4 مضامین کا کمبینیشن ہے: ارتھمیٹک، اسٹرانومی، میوزک اینڈ جیومیٹری. ڈائیڈیزیلیم یہ کمبینیشن ہوتا ہے، یہ بھی 4 مضامین کا ہے. ارتھمیٹک سیم ہے، میوزک سیم ہے، ریڈنگ رائٹنگ ڈفرینٹ ہے. یعنی کوڈریویم میں ارتھمیٹک، میوزک، اسٹرانومی اینڈ جیومیٹری ہے. اس کے اندر ڈائیڈیزیلیم کے اندر ارتھمیٹک، میوزک، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ہے. ٹریویم یہ 3 مضامین کا کمبینیشن تھا: لاجک، ریٹورک اینڈ گرامر. پلیسٹرا ان کا جو فزیکل ایکسرسائز کا اسکول تھا، ٹھیک ہے، ریسلنگ اسکول، اس کو پلیسٹرا کہا جاتا تھا. ریٹورک اسپیکنگ اور رائٹنگ کا جو ہنر ہے. ٹھیک ہے، لائسیم جو انسٹیٹیوٹ بنایا تھا ایرسٹوٹل نے. میگارین سقراط کے اسکول کا نام تھا. لائسیم ارسطو کے اسکول کا نام تھا. اکیڈمی پلیٹو کے اسکول کا نام تھا. یہ سوال آتا ہے لائسیم اور اکیڈمی کا اکثر پوچھا جاتا ہے. پیڈیا پرائمری ایجوکیشن جو پرائیویٹ ٹیچرز بچوں کو ان کے گھروں میں دیتے تھے، ریڈنگ، رائٹنگ اور میوزیکل انسٹرومنٹ سے ریلیٹڈ، اس کو پیڈیا کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، سر یہاں پہ سلائڈ تو کوئی اور شو ہو رہی ہے. تو پیڈاگوگز یا پیراگوگز، ٹیچرز کو پیڈاگوگز یا پیراگوگز کہا جاتا تھا. ارلی ایجوکیشن میں گریک میں یہ سلیوز تھے. پیڈوز اور ایگوز، یہ سلائڈ کا آپ کے پاس مسئلہ ہوگا، ادھر میری طرف سے تو شو ہو سر رہا ہے. اب ٹھیک ہو گیا ہے. پیڈوز اور ایگوز، کلیئر یہ ہے. پیڈوز اور ایگوگ کا مطلب ہوتا ہے ٹو لیڈ دا چائلڈ. ایفیبز سیکنڈری ایجوکیشن تھی وہاں پہ، جیسے پیڈاگوز یہ پرائمری ایجوکیشن تھی. تو ایفیبز کا مطلب ہوتا ہے ینگ مین. ایگوگ کا مطلب ہوتا ہے ایکسائٹمنٹ بھی ہوتا ہے ایگوگ کا مطلب. اب جی سقراط کا ہم دیکھتے ہیں. سقراط، سوکریٹیز. سقراط کا اس کی برتھ ڈیتھ یاد کریں گے، یہ امپورٹنٹ ہے. 469 سے 399 بی سی، 469 بی سی سے 399 بی سی. ٹھیک ہے، تو ایتھن شہر کے اندر گریک تھے یہ. تو ٹیچر آف پلیٹو، یہ استاد تھے پلیٹو کے. اس نے جو سب سے فیمس آپ جانتے ہیں کویسچن آنسر میتھڈ، یہ سوال کو 20 پیپر میں آ چکے ہیں. ہو از نون ایز فاؤنڈر آف ڈائلیکٹک میتھڈ، یہ کویسچن آنسر میتھڈ، یہ سوکریٹک ڈائلاگ. تو یہ کس نے دیا؟ سقراط نے دیا. اس کا یہ ماننا تھا، اس کو ڈائلیکٹک میتھڈ بھی بولا جاتا ہے، کویسچن آنسر بھی، ڈائلاگ میتھڈ بھی، کہ بچوں کے اندر نا کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے. بچوں کے مائنڈ میں مختلف آئیڈیاز یا کانفلکٹ آتے ہیں، اور وہ کانفلکٹ تھرو کویسچن ہی ریزالو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا سارا فوکس کس چیز کے اوپر تھا؟ کویسچن آنسر کے اوپر. تو اس نے ایک فیمس ٹیچنگ میتھڈ دیا، کویسچن آنسر میتھڈ. ٹھیک ہے، اٹ اسٹیمولیٹ کریٹیکل تھنکنگ، میتھڈولوجیکل ڈاؤٹ، انٹلیکچوئل ڈیبیٹ، سیمینٹک پریسیجن، ڈیڈکشن، انڈکشن، ریزننگ. یہ سارے اس کے فوائد ہیں کہ اس سے سوال جواب سے انڈکشن ڈیڈکشن پہ بندہ پہنچتا ہے، ریزننگ پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، 4 ٹائپس تھیں. اس 4 ٹائپس آف کویسچنز اس نے پروموٹ کیے: انٹروڈکٹری، ڈیولپنگ، ریکیپیچولیٹری، ایویلویٹری. آپ چیپٹر نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں.
انٹروڈکٹری کویسچن میں نے اس وقت وہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو نیشنل فلیگ آف پاکستان کی ایگزامپل دے کے سمجھایا تھا یہ ٹاپک. تو انٹروڈکٹری میں پریویس نالج سے متعلق سوال ہوتے ہیں. ڈیولپنگ میں نیو ٹاپک سے ریلیٹڈ کویسچن پوچھے جاتے ہیں. ریکیپیچولیٹری میں دونوں کویسچنز بیسک لیول کے بھی اور نیو ٹاپک کے دونوں ریوائز کیے جاتے ہیں. ایویلویٹری میں جج کیا جاتا ہے اینڈ پہ کہ کتنا کچھ ٹاپک تیار ہوا کہ نہیں ہوا. تو ڈائلاگ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان فارمل ڈسکشن ہوتی ہے جس میں ایک بندہ سوال کرتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے, پھر پہلا سوال کرتا ہے دوسرا جواب, یہ ڈائلاگ ہوتا ہے. کلاسیفیکیشن آف نالج. سقراط نے نالج کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا, آرڈینری اینڈ ڈیفینیشنل نالج. آرڈینری نالج جو فرسٹ لیول کا نالج ہے, رٹے والا. ڈیفینیشنل ہائر لیول کا جس میں تھنکنگ انوالو ہوتی ہے. مشہور اقوال ہیں سقراط کے, نالج دیٹ کمز فرام دا ان سائڈ از ریئل, نالج از ورچو. نالج وہ علم جو اندر سے آتا ہے وہ ریئل ہے, اور علم جو ہے نا وہ نیکی ہے. نالج از ورچو. ایجوکیشن از ٹو پروڈیوس اے ورچو مین, یہ آپ پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے, پہلے چیپٹر کا پہلا لیکچر آپ نے یہ ڈیفینیشن پڑھی ہے. تیسری اس سے اگلی ڈیفینیشن برنگنگ آؤٹ آف آئیڈیاز آف یونیورسل ویلیڈیٹی وچ آر لیٹنٹ ان دا مائنڈ آف ایوری مین, یہ بھی آپ نے پڑھی ہے آلریڈی ٹھیک ہے. یہ دونوں ڈیفینیشن چیپٹر نمبر 1 لیکچر نمبر 1 میں پڑھی ہیں آپ. ایجوکیشن از سرچ فار ٹروتھ بیوٹی اینڈ جسٹس. ایجوکیشن حقائق کا, خوبصورتی کا اور انصاف کو تلاش کرنے کا نام ہے. اس کے اسکول کا نام میگورین تھا. اس نے تھیوری آف نالج دی ہے ٹھیک ہے. کون سی تھیوری دی ہے؟ تھیوری آف نالج اس نے دی ہے. تھیوری آف نالج کیا کہتی ہے؟ آل ہیومن یہ کہتے ہیں کہ تمام جتنے بھی انسان ہیں ان کے ذہنوں کے اندر سوال ہوتے ہیں ٹھیک ہے, اور یہ سوال ہم تھرو ڈسپلنل کنورسیشن, یعنی ہم سوال یہ مختلف کویسچنز ہوتے ہیں, مختلف ان کے ذہن میں کانفلکٹ یا ایشوز ہوتے ہیں ہر ہیومن کے مائنڈ میں ٹھیک ہے. ہم اپنی ڈسپلن کنورسیشن کے تھرو ان کویسچنز کو کیا کر سکتے ہیں, ان کے آنسر دے سکتے ہیں یا کسی کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں یا حقائق تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ہے تھیوری آف نالج, یعنی ذہنوں کے اندر سوالات جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں, اور ہم اگر وہ سوال جب ایک دوسرے سے کریں گے تو ہم حقائق تک پہنچیں گے. یہ تھیوری آف نالج ہے. تھیوری آف کانسیپٹ. تو تھیوری آف کانسیپٹ یہ کہتے ہیں کہ جو نالج ہم لیتے ہیں نا تو وہ کانسیپٹ سے لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ زمین ہے, یہ آسمان ہے, یہ پودا ہے, یہ جانور ہے ٹھیک ہے, یہ طوطا ہے, یہ کبوتر ہے. تو ہم ہر ایک کی چیز کے فیچر الگ ہیں, تو ہم جو بھی چیز ہمارے مائنڈ میں آتی ہے تو اس کو اس کے کنسیپٹس کی وجہ سے ہم جانتے ہیں. تو یہ تھیوری آف کانسیپٹ ہے ٹھیک ہے, کہ ہر ایک چیز کے آئیڈیاز مختلف ہیں, تو ہم ایک چیز کے چونکہ دوسرے سے, ایک آبجیکٹ کے دوسرے آبجیکٹ سے فیچر ایک دوسرے سے ویری کرتے ہیں, تو ان کی بیس پہ ہم کنسیپٹ بناتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں. ان کے اسٹوڈنٹ کا نام تھا پلیٹو ٹھیک ہے. پلیٹو کون تھے؟ سوکریٹیز کے اسٹوڈنٹ تھے. تو پلیٹو نے مشہور جو کتابیں لکھی, یہ 427 347 BC, 427 سے 347 BC ٹھیک ہے, 80 سال کی عمر انہوں نے پائی. ایتھنز گریک کے اندر رہنے والے تھے. سقراط کا یہ شاگرد تھا اور ارسطو کا یہ ٹیچر تھا. فیمس بک اس کی اس نے لکھی ریپبلک, سوفسٹ, لاز اینڈ اسٹیٹس مین. ریپبلک کس نے لکھی ہے؟ یہ سوال آ چکا ہے پیپر میں. تو ریپبلک کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ پلیٹو کی لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے. سوفسٹ, لاز اینڈ اسٹیٹمنٹ یہ بھی اس کی ہیں, لیکن سب سے مشہور ریپبلک ہے. اس نے تھیوری دی آئیڈیالزم, جو ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں, آپ نے پڑھی آئیڈیالزم تھیوری فلسفی کے چیپٹر میں. پلیٹو اکیڈمی. پلیٹو نے اکیڈمی 387 BC میں اکیڈمی کی بنیاد رکھی تھی. پہلا جو پلیٹو کا اسکول تھا اس کا نام اکیڈمی تھا. اس میں فزیکل ایجوکیشن, اسٹرانومی اور میتھ یہ پڑھاتے تھے. اس نے ٹرم پیڈیا یوز کی تھی پہلی مرتبہ. فزیکل, مینٹل اور اسپرچول ڈیولپمنٹ. بچے کی 3 طرح کی فزیکل, اسپرچول اور مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے اس نے ایک ہی ٹرم یوز کی تھی, پیڈیا. کمپلسری ایجوکیشن, اس نے کہا کہ 7 سے 20 سال تک کی جو ایجوکیشن ہے یہ لازمی ہونی چاہیے. 7 سے 20 سال تک کی ایجوکیشن جو ہے یہ لازمی ہونی چاہیے. اس کے بعد ہے جی اس کی آئیڈیل اسٹیٹ. پلیٹو نے اپنی تھیوری جو اس کی فلسفی ہے آئیڈیالزم, اس کے اندر نا ریپبلک بک کے اندر بھی آئیڈیل اسٹیٹ کا ذکر کیا ٹھیک ہے. یعنی آئیڈیل اسٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی اسٹیٹ جہاں پہ صرف رولز کی حکمرانی ہو, ریگولیشن اور رولز اینڈ ریگولیشن فالو کیے جا رہے ہیں.
تو یہ آئیڈیل اسٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے نا یہ بھی پلیٹو نے دیا تھا اپنی بک ریپبلک کے اندر. ٹھیک ہے. ٹیچنگ میتھڈ, اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ اور لیکچر میتھڈ یہ اس کے فیورٹ ہیں, جیسے سقراط کا کویسچن آنسر میتھڈ ہے. مشہور اقوال ہیں کیپیسٹی ٹو فیل پلیئر اینڈ پین ایٹ رائٹ موومنٹ, ڈیولپمنٹ آف مائنڈ اینڈ باڈی, یہ دونوں آپ پڑھ چکے ہیں ڈیفینیشن چیپٹر نمبر 1 لیکچر نمبر 1 میں. اسٹوری ٹیلنگ اس نے کہا کہ مین ٹول ہے بچوں کے کریکٹر فارمیشن کا. یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیاز جو ہم سوچ نہیں سکتے وہ کبھی ریئل نہیں ہو سکتے. تو یہ بھی اسٹیٹمنٹ آپ نے اس کی تھیری میں پڑھی ہے. تھیری آف کیو, تھیری آف کیو کو سمجھنے کے لیے آپ یہ پکچر ملاحظہ کریں. مائک آف رکھیں پلیز. اچھا اب یہ دیکھیں کہ تھیری آف کیو میں جو پلیٹو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ اصل ورڈ جو ہے یہ فتح کون ہے, فتح کے فاتح, اپنا مائک آف رکھیں بھائی. اچھا یہ تھیری آف کیو میں اگر آپ یہ امیج دیکھیں نا تو اس امیج میں جو چیزیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اس کو دیکھ لیں یا اس کو دیکھ لیں, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں, اس دنیا کے اندر. ٹھیک ہے, یہ ہماری دنیا ہے, لیکن اصل دنیا وہ کہتا ہے کہ یہ چھپی ہوئی ہے, ہڈن ہے. وہ کہتا ہے کہ جسٹ لائک آپ کوئی غار میں رہ رہے ہیں, اس غار کی ایک سائیڈ درمیان میں ایک دیوار ہے, اس دیوار کی ایک سائیڈ پہ ایک روشنی ہے, کوئی لیمپ جل رہا ہے, آگ جل رہی ہے, اس آگ کے سامنے کوئی چیزیں آبجیکٹس آتے ہیں, تو وہ ہم صرف ان آبجیکٹس کا سایہ دیکھ رہے ہیں, یعنی نقلی چیزیں ہمارے تک پہنچتی ہیں, اصل چیز ہمارے تک پہنچتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں, ہم باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. سقراط یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بندہ اگر باہر نکل کے جاننے کی کوشش بھی کرتا ہے نا حقائق تک, ریالٹی تک پہنچنے کی, تو صاحب اس نے ساری زندگی اندھیرے میں رہا ہوتا ہے, تو وہ جیسے ہی باہر نکلتا ہے نا جی وہ دیکھتا ہے کہ باہر تو اتنی روشنی ہے, تو دنیا ہی الگ ہے, تو اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو بینائی چلی جاتی, تو وہ جب واپس آتا ہے تو وہ باقیوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک گیا تو اس کی آنکھوں کے ساتھ یہ حال ہوا ہے, ہمارا کیا ہوگا. یعنی ساری تھیری کے پیچھے جو فلسفی یا مقصد ان کا تھا نا وہ سمجھانے کا یہ تھا کہ ہم جو ہے نا ایک اندھیری دنیا میں رہ رہے ہیں, ایک ایسی دنیا جہاں پہ ہم تک اصل حقائق کی اصل روشنی اصل چیزیں پہنچی نہیں ہیں. ہم نے ان حقائق تک پہنچنا ہے اور خود پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, ہم چیزوں کے صرف عکس دیکھ رہے ہیں, حقائق تک نہیں پہنچ رہے, تو ہمیں حقائق تک پہنچنا ہے. یہ تھیری آف کیو کا مقصد تھا. تو یہ بیسیکلی پلیٹو کے بھائی تھے. تھیری آف کیو جو ہے اس میں اس کے ٹیچر سقراط اور گلوکاگان, یہ اس کا بھائی تھا. گلوکان کہہ رہا ہوں, گلوکان جو ہے یہ اس کا پلیٹو کا بھائی تھا. اس کے اور سقراط اس کا جو استاد تھا پلیٹو کا, ان کے درمیان کنورسیشن ہوئی. اس نے کہا کہ وہ کوئی پریزنرز ہیں, کوئی قیدی ہیں جو غار کے اندر ہیں, ان کی دیوار کے اوپر جو ہے نا شیڈو پڑتا ہے, عکس پڑتا ہے چیزوں کا. تو ان میں سے کوئی ایک بندہ باہر نکل کے باہر کی دنیا دیکھ لیتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے تو بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ڈیفرنٹ چیزیں ہیں باہر. وہ واپس غار میں آتا ہے, ان کو بتاتا ہے. تو غار والے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی دیکھیں آپ باہر نکلے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ آنکھیں خراب ہو جائیں, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, ادھر ہی ہم ٹھیک ہیں. یعنی ہم جو ہے نا وہ حقائق تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, ہم بس وہی جی. مثال کے طور پر میں سادہ سی مثال لے لیتا ہوں کہ ہماری پیدائش ایک ایسے گھر میں ہوئی ہے نا جس کا مسلک تھا اہل تشیع. ہم نے یہ مانا کہ اہل تشیع جو ہے نا وہ حق پہ ہیں, باقی تو سارے ایکس وائی زی ہیں. ہماری برتھ ہوتی ہے اہل سنت بریلوی کے گھر میں, دیوبندی کے گھر میں. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو حق پہ ہیں, باقی سارے فارغ ہیں. اہل حدیث کے گھر میں ہوتی, وہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے حق پہ ہیں اور باقی سارے فارغ ہیں. وہ لوگ جو آگ کے پوجا کرتے ہیں, جس بچے کی ان کے گھر میں, وہ یہ کہتا ہے کہ جی اصل دین تو ہے ہی ہمارا. تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے نا, ایک بت کا پجاری ہے, اس کے گھر میں بچے, وہ ساری زندگی اس بت کو پوجتا رہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ میرا دین اصل ہے. تو یہ میں نے ریلیجیس اسپیکٹ سے ایک ایگزامپل دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا مسلک کی آڑ سے, مذہب کی آڑ سے, یا وہ حقائق تک کہ جی میرے والد نے یہ کام کیا ہے, میری والدہ نے کیا ہے, میرے دادا نے کیا ہے, میری فیملی ساری اس مسلک کی ہے, اس مذہب کی ہے, اس عقیدے کی قائل ہے, میں کیسے ان سے ہٹ سکتا ہوں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حقائق کی بات آتی ہے, جب حقیقت کی بات آتی ہے, تو بات جو ہے نا وہ والدین کی, مثال کے طور پر والدین غلط ہو سکتے ہیں, والدین
عقیدے میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے والدین سے، کیوں؟ انہوں نے جو سیکھا وہ تو اس پہ قائم ہے، انہوں نے کبھی حق تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی، ان کے بڑوں نے جو ان کو سکھایا وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس طرح یہ مسئلہ، اس کو ارسطوٹل یہ پلیٹو جو ہے وہ کہتے تھے کہ اس سے باہر نکلیں، آپ حقائق تک پہنچیں۔ میں آپ کو اپنی مثال دوں نا کہ میں نے تو بڑی کوشش کی، شروع میں مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ یار جو ہم ہیں نا، میں جس مسلک سے ہوں، میں نام نہیں لوں گا، تو ہم تو بڑے پکے ٹھکے مسلمان ہیں، باقی سارے تو جو میں سنتا تھا ممبر سے، جو میں سنتا تھا اپنی سوسائٹی سے، اپنے اس گروپ سے، تو مجھے لگتا تھا کہ یار یہ واقعی ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو پھر بعد میں جب میں نے اپنے سے ہٹ کے کسی دوسروں کو، دوسرے لٹریچر کو، دوسری بکس کو، دوسرے علماء کو سننا شروع کیا، تو بہت ساری چیزیں مجھے پتہ چلیں کہ بھائی یہ تھیوری آف کیو ہے، بہت ساری چیزیں جن کو فلٹر لگا کے پیش کیا جاتا ہے ہمیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ خیر اس بحث میں ہم نہیں جاتے، تھیوری آف کیو کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ لوگوں کو گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو نا کسی ایک چیز کے اوپر فکس نہ کریں، اس سے پھر ایکسٹریمزم آتی ہے، ایکسٹریمزم پہ نہ لے کر آئیں ان کو۔ میں ایک اہل تشیع مسجد میں گیا، میں اہل سنت سے ہوں، تو ہاتھ چھوڑ کے میں نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لی، ان کے پیچھے نماز، وہ سارے حیران ہو کے میرا منہ تکتے رہ گئے، یہ کہاں آ گیا؟ صاف ظاہر ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا، نہ وہ آتے ہیں ادھر نہ وہ جاتے ہیں ادھر۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا فلیکسیبلٹی، لچک پیدا کریں اپنے بچوں کے، خاص طور پر زبان کے بارے میں کہ جی پنجابی، سندھی، پشتو، ٹھیک ہے، اور مذہب کے بارے میں کہ جی ہم سب مسلمان ہیں، ان کو پازیٹیو چیزیں بتائیں، کسی ایک مسلک کی فکس نہ بتائیں، ٹھیک ہے۔ پھر سیاست کے بارے میں، جی بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، یہ پولیٹکس پہ کتنے بیچارے نوجوان جو ہے نا اپنی زندگیوں سے ہاتھ ہو، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کے لیڈر کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ وہ ایک اندھیری کوٹری میں رہتے ہیں کہ جی میرا لیڈر سب سے نیک ہے اور یہ سب سے صالح ہے، باقی سارے 2 نمبر ہیں۔ تو ان چیزوں سے باہر نکالیں۔ ارسطوٹل 384 سے 322 BC ایتھنز میں، ایتھنز کا رہنے والا ہے ارسطوٹل، یہ بھی ایتھینین تھا، پلیٹو کا شاگرد تھا، الیگزینڈر دی گریٹ کا ٹیچر تھا۔ اس کی مشہور کتابیں ہیں پیری سائکی، پالیٹک، ریٹورک اینڈ فزکس، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں ان چاروں کتابوں کے نام بھی ریئلزم تھیوری کے اندر۔ تو اس نے ریئلزم تھیوری دی ان ریئیکشن ٹو ہز ٹیچر تھیوری آئیڈیلزم کے اگینسٹ اس نے ریئلزم تھیوری دی تھی۔ اس نے اس کے اسکول کا نام لائسیم تھا، جیسے پلیٹو کے اسکول کا نام تھا اکیڈمی تھا۔ تو پلیٹو فلسفی پڑھاتے تھے، یہ بھی فلسفی، ریٹورک اور میتھ پڑھاتے تھے۔ اس کے اسکول کا نام تھا پیریپیٹیٹک اسکول، یہ چلتا پھرتا مدرسہ تھا، اسکول تھا، یہ جہاں جاتے تھے وہیں اسکول بنا لیتے تھے، فکس نہیں تھی جگہ اس کی۔ اس نے ڈیڈکٹیو میتھڈ دیا، اب وہ ہم نے پڑھا ہے کہ ٹیچنگ میتھڈ کے سقراط نے دیا کون سا کویسچن آنسر، پلیٹو نے اسٹوری ٹیلنگ لیکچر دیا، اس نے ڈیڈکٹیو میتھڈ دیا۔ اس نے اس کے علاوہ بھی دیا فیلڈ آبزرویشن جو ہے نا، وہ بھی اسی کا میتھڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہوم کو اس نے کہا کہ ڈفرنگ فرام پلیٹو ان ریسپیکٹ ٹو پروویژن فار ہوم ایز ریئل ٹریننگ سینٹر، اس نے کہا ہوم ریئل ٹریننگ سینٹر نہیں ہو سکتا، باہر نکلنا پڑے گا آپ کو۔ اس نے ورچو کو، اچھائی کو کیٹیگرائز کیا تین اس میں لیولز میں، مورل، انٹلیکچوئل اینڈ سوشل، ٹھیک ہے۔ ورچو کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا۔ پھر ہے جی میل ایجوکیشن، اس نے میل ایجوکیشن کو پریفر کیا ایز کمپیئر ٹو فیمیل ایجوکیشن۔ ٹیچنگ میتھڈ، اس کا جو فیمس ٹیچنگ میتھڈ ہے سائنٹیفک میتھڈ، ڈیڈکٹیو، فیلڈ ٹرپس میتھڈ، یہ اس کے میتھڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ مشہور اقوال، کریشن آف ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی، یہ آپ نے پڑھا ہے۔ ایجوکیشن از اے پروسیس ٹو ٹریننگ مین ٹو فلفل ہز ایم بائی ایکسرسائزنگ آل دا فیکلٹیز ٹو فلیسٹ ایکسٹینٹ ایز اے ممبر آف سوسائٹی۔ آپ کو بابر اعظم کی وہ فوٹو یاد ہوگی، وہ دکھا کے میں نے ایکسپلینیشن دی تھی اس ڈیفینیشن کی، ٹھیک ہے۔ کریشن آف ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی، یہ بھی میں نے آپ کو پہلے ہی لیکچر میں ایجوکیشن کی ڈیفینیشن بتائی تھی۔ سینسری ایکسپیرینسز کو اس نے روٹ آف نالج کہا۔ اس نے کہا کہ ہیپی مین وہ ہوتا ہے جو ایجوکیٹڈ ہے، ایجوکیشن لوگوں کو ریزننگ ان کی ڈیولپ کرنے کا نام ہے۔ گڈ اینڈ ورچوئس مین، اس نے کہا کہ ریشنیلٹی جو ہے نا، ہیبٹس اور نیچر، 3 چیزیں، یعنی ہر ایک بات میں اس کی وجہ تلاش کرنا، اچھی عادات اور اچھی نیچر، یہ انسان کو گڈ اور ورچوئس بناتی ہیں۔
ایجوکیشن از اٹینمنٹ آف ہیپینس اینڈ ورچو لائز ان دا اٹینمنٹ آف ہیپینس. ایجوکیشن خوشیوں تک پہنچنے کا نام ہے، اور ورچو بیسیکلی خود ایک خوشی ہے، نیکی اچھائی خود ایک خوشی ہے. ایرسٹوٹل کو سائنٹیفک میتھڈ کا، سائیکالوجی کا، ریئلزم کا، لاجک کا، گولڈن مین کا فادر مانا جاتا ہے. یہ آپ نے باقی چیزیں تو پڑھی ہیں گولڈن مین کے علاوہ، یہ ہم نے اس میں پڑھا تھا تھیوری آف ریئلزم میں، ریئلزم فلاسفی کے اندر. تو گولڈن مین کس کو کہتے ہیں؟ اس کو میجک مڈل بھی آپ کہہ سکتے ہیں. گولڈن مین کیا چیز ہے؟ تو اس کا جو ہے نا ایرسٹوٹل یہ کہتے ہیں کہ ورچو از the mean between two vices. For example, courage is the virtue that lies between reckless and cowardice. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ایوریج جو ہے نا، ایوریج جو پرسنالٹی ہوتی ہے، تو وہ آپ کی دو پیک ایکسٹریم کا ایوریج ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے نا بزدل ہے، اور ایک بہت زیادہ بہادر ہے، بہت زیادہ بہادر ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو آپ کی پرسنالٹی ہے وہ کیا ہوگی؟ پھر آپ کیا ہوں گے؟ آپ کے اندر کریج ہوگی، آپ جرأت مند ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کریج ہے نا، یہ بزدلی اور بہادری کا سینٹر ہے. اس کو گولڈن مین کا نام اس نے دیا تھا. گولڈن مین از دا ڈیزائربل مڈل گراؤنڈ بٹوین ٹو ایکسٹریمز. ٹھیک ہے، تو یہ تھا جی گریک ایجوکیشن سسٹم. ابھی ہم جو ہے نا اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھنے جا رہے ہیں، وہ ہے جی مسلم ایجوکیشن سسٹم. جی مسلم ایجوکیشن سسٹم کی سلائیڈ نظر آئیں تو بتائیے گا. جی سلائیڈ نظر آ رہی ہیں؟ یس سر. نو سر. کسی کو شو ہو رہی ہے سلائیڈ؟ یس سر. سر جو آپ نے کہی ہے وہ تو نہیں ہو رہی. میں نے کیا کہی ہے؟ سر میں نے اسلامک ہاں ایجوکیشن یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہی سلائیڈ. اوکے، اچھا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے مکہ مدینہ، زیارتیں کرائے، اور اس غار کی بھی زیارت کرائے جہاں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پڑی تھی. یہ وہ غار ہے، یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ اللہ تعالیٰ کا مبارک کلام قرآن مجید اترا تھا. اور یہاں سے میری اور آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت ہے، پہچان ہے، یہ جو ہے نا وہ ہوا تھا، ابتدا یہاں سے ہوئی تھی. اچھا، ایک بچہ ہے، وہ ایک نا پارسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے. ایک بچہ ہے پارسی کے گھر میں، تو ایک بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں نا، بڑی حیران، یہ سوال مجھے بہت کھٹکتا ہے کہ بھئی ایک بچہ، اس کو تو اب نہیں پتہ کہ بھئی میں کس گھر میں آ رہا ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخلیق ہو رہی ہے نا. تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں پہلے ہی دن پیدا ہوتے ہی خوشیاں بنائی جاتی ہیں، اور پہلے ہی دن اللہ اکبر کی آواز بچے کے کانوں میں پڑتی. تو کتنے خوش قسمت ہے، بغیر کسی خرچے کے، سفارش کے. تو اور سب سے بڑی آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ہم نا بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنے کریم جو ہے نا وہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عطا کی. میں چونکہ دین کے میں اکثر جب یہ کام کر رہا ہوتا ہوں نا اپنا، تو میری عادت ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے 2-3 لوگ فیوریٹ ہیں جن کو میں بہت زیادہ سنتا ہوں. ایک مولانا طارق جمیل اور ایک ڈاکٹر اسرار احمد جو فوت ہو گئے. میں ان کو بہت زیادہ سنتا ہوں، بہت زیادہ، مطلب میری اٹیچمنٹ ان کے ساتھ ہے. باقی علماء کو بھی سنتا ہوں، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب کو سنتا ہوں. یہ ذرا میرے فیوریٹ ہیں، کسی کا ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے نا پھر وہ ان چیزوں میں بڑا وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس طرح کی انفارمیشن دیتے ہیں. آپ دیکھیں سب سے پہلے کون آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام. سب سے آخر پہ کون آئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے نبی. سب سے پہلے کس کا حساب کتاب ہوگا قیامت والے دن؟ ہمارا ہوگا. سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہم سب جائیں گے. تو جہنم میں بھی جائیں گے،
اعمال جس کے جیسے ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں اور اچھے اعمال کی توفیق دے۔ 99% مسلمان آخرت کو، موت کو بھول کے دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ وہ روز محشر 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال۔ ہماری عمر کتنی ہے جی؟ 50-60 سال، اور وہ 50,000 سال حساب کتاب چلے گا روز محشر، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب سے پہلے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم ابھی بھی خوش قسمت ہیں کہ ہم جو ہے نا، جو نوٹ کے ہمیں 1200 کچھ سال ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم خوش قسمت ہیں کہ جلدی انشاءاللہ حساب ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو پہلے 1400 سال گزر چکا ہے، ان لوگوں کا پہلے ہوگا صاف ظاہر ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہلے ایمان لیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمارا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ فرسٹ ریویلیشن 610 AD، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ مکہ شریف کے اندر غار حرا کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام کو زور سے حگ کیا، اور پھر یہ جو آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ جو آیات ہیں نا 5، یہ انہوں نے سکھائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو اسلام کی ابتدا کون سے لفظ سے ہوئی؟ اقرا سے، ریڈ، پڑھنے سے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید کی ایک دعا ہے، رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 ہے، آیت نمبر 114 ہے۔ تو یہ سورہ العلق جو ہے آخری پارے میں سورہ نمبر 96 ہے، اس کے اندر یہ غار حرا میں جو ہے نا یہ 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ تو 571 سے 633 AD نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جو ہے وہ جب تشریف لائے، تو یہ آپ کا لائف سپین ہے۔ اسٹیبلشمنٹ آف دار ارقم ایٹ مکہ، پہلے آپ کو پتہ ہے ابتدائی سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اس میں رہے، مکہ میں رہے۔ آخری 13 سال جو ہے نا وہ آپ نے مدینہ میں گزارے ہیں، عمر کے آخری 13 سال مدینہ شریف میں گزارے ہیں۔ تو مکہ میں آپ نے 10 سال جو ہے نا وہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے۔ تو ان 10 سالوں کے اندر سب سے پہلا جو اسلامک سکول آپ نے بنایا تھا، یہ سوال PPSC نے پوچھا تھا ایک دفعہ، پہلا اسلامک سکول کون سا ہے، صفا یا دار ارقم؟ تو دار ارقم ہے پہلا اسلامک سکول۔ دار کہتے ہیں گھر کو، ارقم صحابی تھے ارقم بن ابی الارقم، ٹھیک ہے؟ ان کا گھر تھا، اسی گھر کے اندر سکول بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اس کو دار ارقم جو ہے نا وہ نام دیا گیا تھا۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کی عمر 12 سے 16 سال تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ اسلام کی پروپیگیشن ہوئی، تبلیغ ہوتی تھی دار ارقم کے اندر۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ اپنوں کی تکلیفوں کی وجہ، اب یہ دیکھیں نا سب سے زیادہ کون ستاتا ہے، سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ اپنوں کو ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ دکھ کون پہنچاتے ہیں؟ اپنے۔ سب سے پہلی جنگ اسلام کے اندر لڑنے والے کون تھے؟ اپنے، نبی علیہ السلام کے خون کے رشتہ دار۔ اچھا اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آپ نے ہجرت فرمائی، تو آفٹر مائگریشن ٹو مدینہ ان 622 AD آخری 10 سال گزارے ہیں۔ پھر پہلے 13 سال دعوت و تبلیغ مکہ میں کی اور آخری 10 سال مدینہ میں۔ تو مدینہ جب تشریف لے گئے، اب صاف ظاہر ہے یہاں تو وہ تھا دار ارقم تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ پھر کیا مطلب یہ ہے کہ کون سی ایسی کچھ جگہ ہونی چاہیے تھی جہاں پہ وہ سب کچھ کرتے؟ تو وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں جاتے ہوئے مسجد بنی تھی۔ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ کسی کو نام آتا ہے؟ فرسٹ اسلامک، پہلی اسلامی مسجد کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں اس میں وہ اونٹنی بیٹھی تھی، وہ آپ نے واقعہ شاید سنا ہوگا، مسجد قباء، یس۔ تو وہاں پہ پھر مسجد قباء بنی، اور اس میں اب دیکھیں کہ کافی سارے صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو یہاں سے مکہ سے مدینہ گئے، تو بہت سارے لوگوں کو آگے رشتہ دار تھے، مکہ اور مدینہ کے لوگ آپس کی میں بڑی کلوز ریلیشن، رشتہ داریاں تھیں، تو بہت سے لوگوں نے، رشتہ داروں نے ایک دوسرے کو اڈاپٹ کر لیا،
ٹھیک ہے، گھر دے دیے، ایون کہ صاف ظاہر ہے کہ عرب کے اندر اب بھی ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج ہے، ہمارے ہاں تو نہیں ہے، تو وہاں پہ تھا اس وقت بھی، اب بھی ہے. تو انہوں نے اپنی بیویاں جو ہے طلاق دے کے ان کو جو ہجرت کر کے آئے تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ بھی دے دی، اس حد تک گھر دے دیے، زمینیں دے دی. پھر بھی کچھ لوگ بچ گئے. اب وہ جو 70 کے قریب صحابہ تھے نا، انہوں نے کہیں رہنا تھا، تو وہاں پہ مسجد نبوی کے احاطے میں، جہاں پہ اب مسجد نبوی ہے اس کے احاطے میں ایک چبوترا بنایا گیا اس طرح کا، شیڈ کھجور کی شاخوں کا. صفا کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شیڈ یا چبوترا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بنایا گیا یہاں پہ. وہ صحابہ جو 70 صحابہ تھے وہ یہاں پہ رہتے. ٹھیک ہے، اور جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن و حدیث کی تعلیم ہے وہ لیتے تھے اس چبوترے کے اندر. تو اس کو پھر صفا، اس کو پہلی اسلامک یونیورسٹی، ریزیڈینشل اسلامک یونیورسٹی کہا جاتا ہے. تو اس پہ پھر اب جو ہے وہ صفا میں جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے اس کو اجازہ کہا جاتا ہے، اور صفا کا جو گریجویٹ ہوتا ہے اس کو قاری بولا جاتا ہے سعودی عرب کے اندر. تو صفا کو آج کل دکات الاغوت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ صفا کی کہانی تھی. اب اسلامک کریکولم جو ہے نا، یہ ریجڈ کریکولم ہے، قرآن اور حدیث پہ مشتمل ہوتا ہے. عربک لینگویج اس میں فوکس کی جاتی ہے. اس کریکولم کے لیے عربی میں ورڈ منہاج یوز کیا جاتا ہے. اسلامک جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں یہ وہ سنگل نہیں ہے، ملٹیپل ہے. یعنی اسلام نے بلینڈ کیا ہوا ہے مختلف ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ جب ٹیچنگ کرتے تھے تو وہ پریکٹیکل بھی ان کو کر کے دکھاتے تھے، ہر ایک کام خود کر کے بھی دکھاتے تھے. تو ہیومینیٹیرین ایٹیٹیوڈ تھا. مثال کے طور پر کسی سفر میں ہیں تو باقی لوگ اگر لکڑیاں لا رہے ہیں تو آپ بھی خود وہ کام کرتے. ڈیمانسٹریشن ہے، عملاً کر کے دکھانا. ایک دو لیکچرز کے درمیان جو ہے نا وہ گیپ رکھنا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر خواتین سے ہفتے میں ایک دن آپ خواتین کو لیکچر دیتے تھے. ریڈینس، پریزنٹیشن، کویسچن آنسر، فیشل ایکسپریشن، یہ میتھڈ آف ٹیچنگ جو ہے نا وہ اس میں یوز ہوتے تھے. ٹیچر سیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اساتذہ کو باقاعدہ تنخواہیں دینے کا پروسیس شروع کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اوپن ڈور پالیسی بنائی گئی، کوئی کسی بھی وقت آ کے کچھ بھی سوال جواب کر سکتا. فادر آف ایجوکیشن ان اسلام، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باب العلم کہا جاتا ہے، علم کا دروازہ. ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم کا شہر، اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ علیہ السلام کو کیا بولا جاتا ہے؟ باب العلم، اس علم کا دروازہ. کہ نبی علیہ السلام ایک علم کا پورا ایک شہر ہے اور اس کا دروازہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ. تو باب العلم کیا ہے؟ ڈور آف نالج. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے مشہور ہے. نہج البلاغہ آپ کی جو ہیں خطبات ان پہ مشتمل ایک بہت بہترین بک ہے. اسلام کے خلفائے راشدین میں خلفائے راشدین کا دور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور 6 ماہ حضرت امام حسن کے رضی اللہ عنہ. تو اس دور میں جو سب سے بہترین قاضی تھے نا، جج، وہ حضرت علی تھے. وہ فیصلے جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر سے نہیں ہوتے تھے وہ کون کرتے تھے؟ حضرت علی. تو اس لیول کا علم اللہ تعالیٰ نے، فہم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. ایک مثال ہے کہ وہ دو خواتین آ گئیں کہ یہ دونوں دعویٰ کرتی کہ یہ میرا بچہ، یہ میرا بچہ ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا. دونوں لڑ پڑیں. اب جو ہے نا، اب صاف ہے اس وقت فنگر پرنٹنگ یا بایو میٹرک یا یہ ڈی این اے ٹیسٹ تو تھے نہیں، ادھر ہی ٹیسٹ کرنا تھا ان کو دیکھ کے. آپ نے فرمایا کہ جی اس کی نا گردن اڑا دو. تو ایک عورت نے جیسے ہی سنا رونے لگے، نیچے گر پڑی کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، اس کو دے دیں. تو دوسری پہ کوئی اثر نہیں ہوا. حضرت علی نے وہ بچہ، جو عورت جس نے کہا کہ یہ بچہ وہ دوسری کو دے دو، اس کو دے دیا کہ یہ اس کی ماں ہے. تو اس سے پہلے کسی سے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا. خیر، اسلامک آرٹ، اس طرح کے بڑے خوبصورت فیصلے ہیں. اگر آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے گوگل سے آپ کتاب دیکھیں تو اس طرح کے بڑے دلچسپ فیصلے آپ کو ملیں گے، آن دا اسپاٹ کیے ہیں، اور ایسے فیصلے کہ دنیا حیران آج تک. اسلامک آرٹ جو ہے وہ رومن، گریک اور ایجپشن آرٹ پہ مشتمل تھی. مشہور اقوال ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے: اللہ سینٹ می ایز اے ٹیچر، باعثنی معلمہ، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، ٹیچر بنا کے بھیجا گیا ہوں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم
ہمیں فخر ہے کہ ہم پیشہ پیغمبری سے منسلک ہیں. اٹ وڈ بی اینڈ آف دا دس ورلڈ اف دا آفیسز ور اسائنڈ ٹو illiterate پیپل. جاہل لوگ اگر اقتدار میں آ جائیں گے تو پھر نظام دنیا ختم ہو جائے گا. مفہوم ہے. سیکنگ نالج از مینڈیٹری فار آل. علم حاصل کرنا سب پہ لازم ہے. نالج وداؤٹ پریکٹس از ڈینجرس. علم بغیر عمل کے خطرہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد اب کچھ مشہور اسلامک اسکالرز ہیں. ان میں سب سے پہلے امام غزالی ہیں. 1058 سے 11 AD طوس ایران میں. آپ کا پورا نام ابو حامد محمد بن محمد تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایران میں طوس ایران میں پیدا ہوئے. تو پورا نام ابو حامد محمد بن حامد ہے. ان کا فوکس کس چیز کے اوپر تھا؟ ایجوکیشن ایز اے پروسیس دیٹ مسٹ لیڈ ہیومن ٹوورڈ دا کانشیسنیس آف دا کریٹر ان آرڈر ٹو اوبے ہز کمانڈ. کہ تعلیم ایک ایسا پروسیس ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کے اندر شعور، کانشیسنیس، شعور پیدا کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کمانڈز کو اوبے کریں. یہ سوال پیپر میں پوچھا گیا کہ اسلامک ہسٹری یا اسلامک اسکالرز کے مطابق یا اسلامک فلسفی کے مطابق تھا کہ جو پرائم آبجیکٹیو ہے ایجوکیشن کا وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا. ڈویژن آف نالج، انہوں نے نالج کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا: فرض عین اینڈ فرض کفایہ. مینڈیٹری نالج وہ علم جو ہر ایک مسلمان کے لیے سیکھنا لازم ہے، اس کو فرض عین یا کمپلسری نالج کا نام دیا. مینڈیٹری نالج فار آل مسلمز لائک قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ. فرض کفایہ نالج ناٹ مینڈیٹری فار آل مسلم، جو ہر ایک کے لیے سیکھنا لازم نہیں ہے. یعنی قرآن مجید کی تعلیم جو ہے نا، دینی تعلیم، یہ لازمی ہے ہر ایک بچے کے لیے، ہر ایک مسلمان کے لیے. تو یہ سیکھنا ضروری ہے. میرے ساتھ ایک بڑا قریبی تعلق تھا، ایم فل اس نے کیا ہوا ہو. تو میں نے ایک دن نا ویسے بائی دا وے سوال کر لیا، اور عمر کتنی؟ 32 سال. تو شادی شدہ، بچوں والے. ایسے گپ شپ میں نا ویسے بائی دا وے میں نے پوچھ لیا کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو بلوغت کی ایج ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 14-15 سال میں شروع ہو جاتی ہے. بچیوں کی تو اس سے بھی سال 2 کم ہے. آپ یقین کریں مجھے حیرانی ہوئی کہ اس بندے کو 32 سال کے نوجوان ایم فل کیا ہوا، وہ بھی انگلش میں، اور غسل کے فرائض کا نہیں. میں کہا آپ شادی شدہ ہیں؟ کہتے ہاں. میں کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے ہاں. میں کہا غسل کیسے کرتے ہیں؟ اس نے جو جواب دیا مجھے بڑا شوق لگا کہ یار کیسا ماحول ہے. تو سیکھیں یہ چیز، اپنے بچوں کو سکھائیں، شرمائیں نہیں ان معاملات میں. دین کی چیزیں اپنے میل پیرنٹ ہیں تو اپنے بچوں کو سکھائیں. جو خواتین کے مسائل ہیں آج کل اتنی زیادہ انفارمیشن آپ کو گوگل پہ مل جاتی ہے. ہر ایک مسئلہ خواتین کا آپ کو ایکسیسیبل ہے. وہ خود بھی سمجھیں، اپنی بچیوں کو بھی سمجھائیں. اب مجھے بتائیں جو 32 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہوگا، کھانے بھی کھا رہا ہے، مسجدوں میں بھی جا رہا ہے، تو پھر کیا بنے گا جب جسم پاک ہے 32 سالوں سے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے بتائے اصولوں کے مطابق کام نہیں کیا تو کیا بنے گا؟ تو ایک بڑی لمحہ فکریہ ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم دینی تعلیم میں تو بہت آگے نکل گئے. اب ایم فل بندہ ہو انگلش کا اور پڑھا ہوا بھی کسی اچھی یونیورسٹی کا ہو اور وضو اور غسل کے فرائض کا نہ پتہ ہو، کیا بنے گا؟ فرض کفایہ. اور پھر ہم دعائیں کرتے ہیں کہ بس اللہ ہی معاف کرے گا، آپ پہ ہی معاف کر دے گا. وہ تو سوال ہوگا کہ بھائی تم ایم فل کرنے کے لیے وہاں تک گئے تھے، تو یہ تم نے اتنا کیوں نہیں سوچا کہ بھائی میں نے قرآن کو ہاتھ لگانا ہے تو کیا کنڈیشنز ہو سکتی ہیں؟ مسجد میں جانا ہے، مصلی پہ کھڑے ہونا ہے تو کیا کنڈیشنز ہوں گی؟ ٹھیک ہے، یہ کیوں نہیں سیکھا؟ یہ سوال ہوگا. اور جس نے سیکھا ہے اپنے بچوں کو، فیملی کو نہیں بتایا، سوال ہوگا. تو فرض کفایہ ضروری نہیں ہے، فرض عین ضروری ہے. اور ہم نے کس پہ فوکس کیا ہوا ہے؟ فرض کفایہ پہ. نالج ناٹ مینڈیٹری فار آل مسلم. ہمیں میتھ، فزکس، بایو کیمسٹری، پیڈاگوجی، ایجوکیشن آتی ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں آتی. آپ نے نا یہ میری اس کا محسوس بھی نہ کیجیے گا، خود سے سوال کریں اور جواب بھی خود اپنے آپ کو دیجیے گا. ہم نماز کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں؟ کس کو ٹرانسلیشن آتی ہے نماز کی؟ پتہ ہے کہ پڑھ کیا رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ سے سوال کر کے اپنے آپ کو جواب دیجیے گا. اور آج کے دن ساری نماز جو ہے نا اس کا ٹرانسلیشن دیکھنے کہ بھئی ہم جو پڑھتے ہیں مانگتے کیا ہے اللہ سے، نہیں پتہ ہوگا. 90% میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ 90% نہیں پتہ ہوگا. اور کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے یہ چیز جو ہے نا غور ہی نہیں کیا ہونا کہ
بھئی میں دیکھوں تو صحیح بھی، میں جو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، میں درود پاک یا دعا پڑھ رہا ہوں، میں رکوع سجدہ کر رہا ہوں، اس میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں توجہ ہی نہیں کی کبھی۔ کلاسیفیکیشن آف اسپرچول نالج 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے: پروفٹس کا نالج، انبیاء کا، کیلف خلفاء کا علم، اسکالرز کا علم، اوریٹر خطیب جو ہوتے ہیں ان کا علم۔ تو اس نے اسپرچول نالج یعنی کہ جو اسپرچول علم ہے سب سے ٹاپ کیٹیگری ہے کہ انبیاء کا علم ہے، پھر انبیاء کے بعد پروفٹس آتے ہیں، پھر اسلامک اسکالرز ہیں، انبیاء کے بعد کیلفس آتے ہیں، پھر اسلامک اسکالرز ہیں، اور پھر خطیب جو ہمارے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا صرف اوریٹر پہ فوکسڈ ہیں کہ جو خطیب ہماری مسلک کا خطیب بات کر رہا ہے یہ فائنل ہے، اوپر والی چیزیں نہیں دیکھیں گے کہ صحابہ کی زندگی کیا تھی، اہل بیت کی کیا تھی، انبیاء کی کیا تھی، نہ۔ کلاسیفیکیشن آف نالج آن دا بیسز، اب اس کی ایک مثال لیتا ہوں، میرے پڑوس میں فوتگی ہوئی ہے ابھی 1 ہفتہ پہلے، تو اب تدفین کے لیے نا مطلب مجھے شوق ہوتا ہے چیزیں سیکھنے کا کہ بھئی یہ اسلام کیا کہتا ہے، تدفین کیسے کی جائے۔ اب وہاں پہ میں مسلک کا نام نہیں لیتا، وہاں پہ ایک جو مولوی صاحب تھے وہ جو دعائیں پڑھنی تھی وہ نہیں پڑھی، اذان دی اور کہا یہاں کسی نے نہیں کھڑے ہونا بھائی اذان کے بعد۔ میں نے جو چیز ایک پڑھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ قبر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی دیر وہاں پہ رکو جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کرو، گوشت بناؤ، تقسیم کرو، اتنی دیر دفنانے کے بعد قبر پہ رکو۔ اس نے جناب ادھر آخری جو مٹی ہے وہ ڈالی ہاتھ سے اور کہا کہ جی بس یہ اذان ہو رہی اور یہاں سے نکلو سارے۔ اس سے اگلے دن کیا ہوا؟ اگلے دن یہ ہوا یا شاید تیسرے دن کہ اس بندے کی جو فوت ہے اس کی بھابھی گئی ہے کو لکڑیاں لے کے قبر کے سرانے اور پاؤں والی سائڈ دونوں سائڈوں پہ آگ جلائی ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں اب وہ انہوں نے یہ چیز کہاں سے سیکھی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ اوریٹر سکھاتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے نا جی، پیٹ پالنے کے لیے، تو اس پہ ہم فوکس ہیں۔ اب مجھے وہ بندہ بڑا نیک تھا، ہم اکٹھے نماز پڑھنے جاتے تھے، صبح کی وہ دہاڑی دار تھا، صبح کی نماز ریگولر پڑھتا تھا اور ہم اکٹھے آتے اور جاتے تھے۔ تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں کہا وہ اتنا نیک بندہ اور پیچھے سے انہوں نے جو کام کیے کرائے ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں حقائق تک نہیں لے کے جاتی، ہم فکس ہو جاتے ہیں کہ امی نے یہ کام کیا، ابو نے کیا تو ادھر ہی رہیں۔ کلاسیفیکیشن آف نالج آن دا بیسس آف یوزفلنس، اس نے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا علم کو، علم محمود اور علم مذموم۔ وہ علم جو آپ کے لیے، آپ کی فیملی اور آپ کی سوسائٹی کے لیے بینیفیشل ہے، علم محمود کہلاتا ہے۔ علم مذموم وہ علم جو آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے جو ہے نا وہ کیا ہے، یوزلیس ہے، انجوریس ہے، نقصان دہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو علم مذموم یا پروہیبٹڈ نالج کہتے ہیں۔ امام غزالی آئیڈیالزم تھیوری پہ فوکس تھے، آئیڈیالزم کے ماننے والے تھے۔ بلیز پاسکل یہ فرینچ کے میتھمیٹیشین تھے، یہ بڑے انسپائر تھے امام غزالی سے، ٹھیک ہے۔ امام غزالی نے مدرسہ نظامیہ بغداد کے اندر 1091 میں بطور ٹیچر بھی کام کیا، ٹھیک ہے۔ ملا نظام الملک نے جو ہے ان کو، اس وقت کے جو تھے بادشاہ، اس نے ان کو اپوائنٹ کیا، ٹھیک ہے، مدرسہ نظامیہ کے اندر۔ تو ان کے وقت میں جو میجر چیلنجز تھے وہ کون کون سے تھے کہ امام غزالی کے؟ مذہب اور فلسفی میں بڑا تضاد تھا، مذہب کو اور چیز سمجھا جاتا تھا، منطق کو، لاجک کو، فلسفی کو اور چیز۔ تو انہوں نے دونوں چیزوں کو مرج کیا کہ ریلیجیس سائنس، لنگوسٹک، لٹریچر، انہوں نے کہا کہ کریکولم کے اندر یہ چیز ہونے چاہیے۔ فزیکل ایجوکیشن کو انہوں نے پروموٹ کیا، تو وومن ایجوکیشن پہ بھی انہوں نے بات کی۔ تو اس نے کیا، ہیومن نیچر، انسان کی جو فطرت ہے وہ 4 طرح کی ہوتی ہے: سیج، پگ، ڈاگ، ڈیول۔ سیج انٹیلیکٹ یعنی ذہنی، انسان جو ہے نا ذہنی طور پہ بڑا شاطر ہوتا ہے، انٹیلیکٹ رکھتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی نیچر ہو سکتا ہے، بڑا ذہین فتین ہو سکتا ہے۔ پگ ایک انسان بڑا لالچی ہو سکتا ہے، لسٹ، اینگر، ڈاگ اینگر، ایک انسان بڑا غصیلا ہو سکتا ہے۔ ڈیول ظالم، بروٹیلٹی، ظلم کرنے والا ہو سکتا ہے۔ یہ 4 اس نے نیچر بتائیں انسان کی۔ تو فیمس اقوال ہیں: ٹو سیک نالج از اے فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری انڈیویجول، علم حاصل کرنا ہر ایک بندے کا حق ہے۔ ریزننگ 6 حص اس نے کہا کہ ریزننگ جو ہے نا وہ 6 حص ہے۔ ایجوکیشن از اے پروسیس وچ ڈیولپ اوبیڈینس ٹو گاڈ، ایجوکیشن ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے نا وہ اس کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ امام غزالی کی مشہور کتابیں ہیں، ان میں سب سے جو فیمس ہے وہ احیاء العلوم الدین ہے، یہ سوال پیپر میں پوچھا بھی جا چکا ہے پہلے دونوں کا۔ ریوائول آف ریلیجیس سائنسز، یہ ان کی مشہور کتاب ہے احیاء العلوم الدین۔ دوسری ہے کیمیائے سعادت، الکیمی آف ہیپینس، تو یہ بھی ان کی مشہور کتاب ہے، یہ ان دونوں سے متعلق سوال پوچھا گیا ہے۔ تشفۃ الفلاسفہ، انکوہرنس آف فلاسفر،
تو فلاسفر جو ہے نا ان کی ان کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی، جواہر القرآن، جیولز آف قرآن، اور پھر ہے مقصد الفلسفہ. تو یہ ان کی ایمز آف فلاسفر، یہ 5 کتابیں، لیکن ان میں سب سے امپورٹنٹ پہلی 2 ہیں، احیاء العلوم الدین، ریوائول آف ریلیجیس سائنسز اینڈ الکیمی آف ہیپینس. تو امام غزالی کی جو فلاسفی ہے وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچا جائے، اللہ تعالیٰ کی جو کمانڈ ہیں، احکامات ہیں، ان کو مانا جائے. یوٹیلیٹیرین فلاسفی تھی، پریکٹیکل نیچر کی، اسلامک آئیڈیالوجی پہ بیسڈ پریکٹیکل جو ہے نا یوٹیلیٹیرین فلاسفی جو ہے نا، یہ اس کو انہوں نے پروموٹ کیا. یعنی ان کی کوئی اپنی اسپیسیفک نام دینا ہم کہ یہ فلاسفی، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ہم نے ڈیرائیو کیا ہوا ہے، انفرنسز نکالے ہیں کہ بھئی ان کی فلاسفی یہ ہو سکتی ہے. فزیکل ایجوکیشن کو انہوں نے پروموٹ کیا، ایلیمنٹری ایجوکیشن تک، وومن ایجوکیشن کو انہوں نے پروموٹ کیا، جنرل ایجوکیشن پہ بھی انہوں نے کام کیا، ریلیجیس ایجوکیشن پہ بھی انہوں نے کام کیا. تو دونوں چیزوں کو، ریلیجن اینڈ فلاسفی کو ایک ساتھ ملایا. تو یہ امام غزالی کے کی ورکس تھے ایجوکیشن اور فلاسفی کی فیلڈ میں. اس کے بعد علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ 1332 سے 1406 AD تیونس کے رہنے والے تھے. ولی الدین ابو زید عبد الرحمن ان کا پورا نام تھا، ولی الدین ابو زید عبد الرحمن. تو انہوں نے علم کو، نالج کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا، تابع العلوم اور علوم تقلید. یہ نالج کی کیٹیگریز آپ پڑھ چکے ہیں پہلے لیکچر کے اندر، یاد ہوگا آپ لوگوں کو. ریشنل نالج، عقلی علوم، وہ علم جو ہم ایکسپیریمنٹیشن سے، آبزرویشن یا ریزننگ سے لیتے ہیں، اپنے ذہن کو یوز کر کے لیتے ہیں، یہ ہے تابع العلوم، ریشنل یا عقلی علوم. ٹھیک ہے، وہ علم جو ارریشنل ہے، جو ہم کسی دوسرے کا کیا کرایا لیتے ہیں، جیسے قرآن مجید ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، تفسیر ہے، تو جس نے جو جیسے لکھا ہے اس کو ہم ویسے فالو کرتے ہیں، اس میں ہمارے کمال نہیں ہوتا. وہ ہے علوم تقلید، ارریشنل یا نقلی علوم ہے. اس نے سائنس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا، پرائمری سائنس اینڈ سیکنڈری سائنس. وہ سائنس جو یعنی وہ حقائق جو آپ بغیر کسی سے پڑھے سمجھے نہ خود جان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہوتی ہے پرائمری سائنس. یعنی جس سے آپ کو کسی کی ٹیچنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پرائمری سائنس ہے. ٹھیک ہے، اور جس میں آپ کو کسی کی ٹیچنگ جب تک کوئی سمجھائے گا نہیں تو بات آپ کے پلے نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے سیکنڈری سائنس جو ایجوکیشن سے ہم لیتے ہیں. یہ مینٹل سائنس کو بھی اس نے 4 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا، لاجک یعنی ریزننگ، فزکس میں، میٹا فزکس اور میئرمنٹ میں. ابن خلدون کی فیمس کتاب ہے مقدمہ، یہ سوال پیپر میں آ چکا ہے، مقدمہ، انٹروڈکشن اس کا، اور اس کو کہتے ہیں انگلش میں. تو یہ اور عرب فلاسفی آف ہسٹری، تو یہ اس کی کتاب ہے مشہور. اس نے ٹیچنگ پروسیس کو 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کیا. مقدمہ بہت فیمس بک ہے، اس کی بہت فیمس ہے. تو انٹروڈکشن میں اس نے کہا کہ ٹاپک بتائیں، پھر ایکسپلینیشن دیں یعنی ڈیولپمنٹ کریں، اور پھر ریکیپ یا سمری ریویژن ہے. ٹیچنگ پروسیس کے، اس کے ٹیچنگ پروسیس کے 3 ہی سٹیپس ہیں. انٹروڈیوس کروائیں ٹاپک کو، ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن دیں اور ریوائز کروائیں. اصابیہ کا یعنی سوشل ڈیولپمنٹ پہ سب سے زیادہ کام، ہسٹری اور سوشیالوجی پہ سب سے زیادہ جو ورک کیا ہے وہ اس کے فاؤنڈر آپ کہہ سکتے ہیں ابن خلدون ہیں، ہسٹری اور سوشیالوجی کے. تو اس نے کہا کہ ہمیں گروپ سولیڈیرٹی رکھنی چاہیے، یعنی گروپ کی شکل میں کام کریں. جیسے اب ایران اکیلا کھڑا ہے تو ہمیں مل کے جو ہے نا رہنا چاہیے ایک سوسائٹی میں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں گروپ سولیڈیرٹی. تو اس نے اس کے لیے ٹرم یوز کی تھی اصابیہ. ٹھیک ہے، تو کی رول اس نے کہا کہ مدر ٹنگ پرائمری لیول پہ مدر ٹنگ ہی لینگویج ہونی چاہیے. پرائمری لیول پہ 2 زبانیں بیک وقت سکھانا یہ غلط بات ہے. ہسٹری آف اسلام اور ہسٹری آف مسلمز کو اس نے ڈیفرینشیٹ کیا. لیکچر میتھڈ کو، روٹ میمورائزیشن کو اس نے ریجیکٹ کیا. ڈسکشن اور ڈیبیٹ کو پروموٹ کیا. اس کو فادر آف سوشیالوجی اینڈ ہسٹری مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے جیسے بتایا. اٹینمنٹ آف ایجوکیشن از ناٹ اونلی دا رائٹ آف ایوری چائلڈ بٹ اٹ از آلسو اے ہیومن نیچر. اب غزالی صاحب نے اتنا ہی کہا کہ اٹینمنٹ آف ایجوکیشن از دا رائٹ آف ایوری انڈیویجول، فنڈامنٹل رائٹ. اس نے کہا کہ رائٹ بھی ہے اور انسان کی نیچر بھی ہے کہ وہ سیکھنا چاہتا ہے. ایم آف ایجوکیشن از ٹو ڈیولپ تھنکنگ اینڈ ریزننگ. ایجوکیشن کا مقصد تھنکنگ اور ریزننگ ڈیولپ کرنا ہے. ایجوکیشن از اے پروسیس وچ ہیلپس ان ایکسپلورنگ دا ٹروتھ تھرو انسائٹ تھنکنگ اینڈ سبجیکشن ٹو گاڈ. یہ ڈیفینیشن آپ نے لیکچر نمبر 1 میں پڑھی ہے. اس کے بعد الفارابی، ابو نصر محمد الفارابی، ان کو ہسٹری میں سیکنڈ ماسٹر مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہسٹری میں
سیکنڈ ماسٹر، ارسطو کے بعد سیکنڈ ٹیچر، سیکنڈ ماسٹر مانا جاتا ہے ریزننگ کی فیلڈ میں۔ اچھا، اب الفارابی نے جو ہے نا وہ تعلیم اور تہذیب کو ڈفرینشیٹ کیا۔ اس نے کہا کہ تعلیم تو دوسروں کو پڑھانا ہے، تہذیب جو ہے نا وہ ہوتا ہے ڈسپلن، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے اچھی اقدار کو اڈاپٹ کرنا، یہ تہذیب ہے۔ اس نے لرننگ بائی ہرٹ جو ہے نا اس کو یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی، میتھڈ انٹروڈیوس کروایا۔ لرننگ بائی ہرٹ کے دو پارٹس ہوتے ہیں، لرننگ یعنی الفاظ کو یاد کرنا، اور دوسرے نمبر پہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنا، یعنی پہلے جو ہے آپ اس کو یاد کر لیتے ہیں پھر انڈرسٹینڈ بھی کر لیتے ہیں، یہ لرننگ بائی ہرٹ ہے۔ دو اسپیکٹس، دو اس کے پارٹس ہوتے ہیں۔ تو 2 اسپیکٹس آف انسٹرکشن، اس نے انسٹرکشن کے 2 اسپیکٹ دیے، آڈیشن اینڈ امیٹیشن۔ آڈیشن کیا ہے کہ بولنا، ٹھیک ہے، لرننگ بیسڈ آن اسپیچ، کوئی بول رہا ہے تو آپ سن رہے ہیں، یہ آڈیشن ہے۔ میں اس وقت جو کر رہا ہوں یہ آڈیشن ہے، ٹھیک ہے، اور اگر میں بول رہا ہوں نا یہ آڈیشن، اگر میں کچھ پریکٹیکلی کر رہا ہوں آپ اس کو ہوتا دیکھیں تو یہ پھر آپ اس کو پھر کریں گے تو یہ امیٹیشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آڈیشن اور امیٹیشن، تعلیم اور تہذیب، لرننگ بائی ہرٹ، یہ کس نے دیے ہیں؟ الفارابی نے دیے۔ تو اس نے میتھمیٹکس کو 7 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا۔ کیٹیگریز آپ چھوڑ دیں کون کون سی ہیں بس۔ تھیری، اس نے ایجوکیشن بگنز ود ریفارمنگ مورلز۔ ایجوکیشن کا کام، ایجوکیشن شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کہ اچھائیوں کو پروموٹ کرنے پہ، ٹھیک ہے۔ لاجک، اسلامک کلچر کے اندر لاجک اس نے پروموٹ کی، پلے کو امپورٹنس دی۔ ہسٹری میں سیکنڈ ماسٹر مانا جاتا ہے عرب کے اندر، عرب کنٹریز میں ارسطو کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو ریلیجن اور فلاسفی کو اس نے بھی غزالی کی طرح ایک ہی بات کا نام دیا کہ یہ سنگل ٹروتھ ہیں۔ اس کے بعد ابن رشد، ابن رشد کو ایوروس کہا جاتا ہے، اسپین میں یہ برتھ ہوئی۔ ابو ولید محمد ابن احمد ابن رشد ان کا پورا نام ہے۔ اس نے ہیومن سول کو 5 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا، نیوٹریٹیو، سینسیٹیو، امیجنیٹیو، ایپیٹیٹیو اینڈ ریشنل۔ نیوٹریٹیو کا مطلب دیکھیں روح کی غذا، کوئی لوگ موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سکون ملتا ہے، تو یہ ہو سکتی ہے نیوٹریشن، ٹھیک ہے۔ پھر ہے جی سینسیٹیو، ہیومن جو نیچر ہے بڑی سینسیٹیو ہوتی ہے۔ سول سے مراد یہاں پہ نیچر ہی ہے کہ ہم سینسیٹیو بڑے ہوتے ہیں، چھوٹی سی تکلیف آئے، چھوٹی سی خوشی ہو تو بڑی وہ ہوتی ہے۔ میری جب شادی ہوئی نا تو چونکہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو ہمارے نا وہ نہیں تھا، اے سی وغیرہ کا کانسیپٹ نہیں تھا، تو میری شادی شہر سے ہوئی ہے، تو میری بیگم جب آئی ہیں تو وہ اے سی بھی لے کر آئی، تو ہم وہ ایئر کولر وغیرہ اور ادھر ان چیزوں میں گزارا کرتے تھے۔ تو پھر کچھ عرصہ میں مطلب ایسے جیسے ہوتا ہے کہ جی میں بھی عادی نہیں تھا، باہر آتے جاتے تھے تو کہیں مطلب کو ماحول مل جاتا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو میں نے نا جب اپنی امی کو اے سی لگوا کے دیا، مجھے نا سکون نہیں آتا تھا، اپنے کمرے میں سوتا تھا کہ جی میری امی ایسے سو رہی ہیں، ابو ایسے سو رہے ہیں، تو مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ جب میں نے امی کو اے سی لگوا کے دیا نا جی ان کے کمرے میں، تو وہ 10 منٹ نا میرا ماتھا چوم چوم کے روتی رہی، کہ میں مطلب یہ ہے کہ خوشی سے ان کے آنسو تھے، کیونکہ ہمارے جو شروع میں حالات تھے وہ بڑے مالی طور پہ بڑے غیر مستحکم قسم کے تھے۔ تو یہ سینسیٹیوٹی، اب وہ مجھے جو اس وقت خوشی، انہوں نے جو دعائیں دی، مجھے یقین ہے کہ وہ میں مر بھی جاؤں گا تو میری نسلوں کو بھی وہ دعائیں لگتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے سینسیٹیوٹی ہیومن نیچر کی۔ آپ نا اگر کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بارے میں کرنا، کسی کا دل ٹھنڈا کر دیں اور اسے کہیں نہیں کہ وہ دعا کریں، کہنا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ راشن کا مسئلہ ہے، تو چپ کر کے ان کو دے دیں، اور انہیں ایسا بتائیں بھی نہیں کس نے دیا ہے، چھوڑ دیں، بس دروازہ نوک کریں، باہر رکھ دیں، یا دروازہ کھول کے اندر رکھ کے وہاں سے غائب ہو جائیں۔ آپ یقین کریں وہ بندہ بندی جو دعا اس وقت کرے گا، عرش ہل جائیں گے، وہ قبول ہو۔ یہ ہیومن نیچر ہے کہ انسان چھوٹی سی خوشی پہ اتنا خوش ہو جاتا ہے، چھوٹی سی پریشانی پہ بہت پریشان غمگین ہو جاتا ہے۔ امیجنیٹو، ہم امیجنیشن بھی بڑی کرتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ایپیٹیٹو کا مطلب وہی جو بھوک ہوتی ہے، کہ یعنی ہمیں پیاس رہتی ہے کسی نہ کسی چیز کی، کہ یہ ہے تو یہاں پہ ہمیں جانا چاہیے، اس سے اوپر۔ اور ریشنل، ہم لاجک بیس بھی ہوتے ہیں۔ لویسٹ فیکلٹی نیوٹریٹیو ہے، ہائیسٹ فیکلٹی ریشنلٹی ہے۔ اس کی مشہور کتاب ہے پالیٹک۔ اب یہ ابن رشد نے، جیسے ایرسٹوٹل نے کمنٹری کی ہے نا پلیٹو کی بک آئیڈیالزم کے اوپر،
ٹھیک ہے، سوری پلیٹو کی تھیری آئیڈیالزم کے اوپر جو ارسطوٹل نے ان کے اگینسٹ اپنی تھیری دیا ریئلزم. ٹھیک ہے، اسی طرح ابن رشد نے کیا کیا؟ ابن رشد نے جو ہے وہ یہ کتاب لکھی ہے پولیٹک، اور یہ کس کتاب کے اگینسٹ لکھی ہے؟ ریپبلک کے اگینسٹ لکھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے ٹرانسینڈینشلزم فلاسفی بھی دی ہے، یہ بھی آپ نے پڑھا ہے وہ اس میں فلاسفی کے چیپٹر میں. تو یہ سوال آ چکا ہے کہ کس مسلم اسکالر نے پلیٹو کی کتاب ریپبلک کے اگینسٹ بک لکھی ہے. مشہور اقوال ہیں ریلیجن اینڈ فلاسفی آر ٹو ڈفرینٹ وے ٹو ریچ ٹروتھ. اب اس نے ریلیجن اور فلاسفی کو الگ الگ کیا. خلدون نے اور کس نے، نہیں سوری، الفارابی نے اور امام غزالی نے دونوں کو ایک ہی بات کہا. اچھا، تو اٹ از مسلم ڈاکٹرون آف آفٹر لائف وچ موٹیویٹ فار ایتھیکل لائف. آفٹر لائف کا کانسیپٹ ہے جو ہمیں اچھا بناتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے فزکس کو سائیکالوجی کا پارٹ جو ہے وہ بنا کے پیش کیا، پڑھا، یعنی اس نے کہا کہ فزکس سائیکالوجی کا ہی پارٹ ہے. اچھا، اس کے بعد ابن سینا ہے. ابن سینا ایویسینا کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے. ازبکستان میں یہ آئے تو اس نے قرآن مجید کو 10 سال کی ایج میں حفظ کیا اور 21 سال کی ایج میں لکھنا شروع کیا. 100 سے زیادہ اس نے کتابیں لکھی. سب سے مشہور اس کی کتاب ہے الشفا دکی، اور یہ سوال پوچھا جا چکا ہے. اس کی 18 جلدیں ہیں. الشفا کی کتنی جلدیں ہیں؟ 18 جلدیں. تو اس کو جامع العلوم کہا جاتا ہے، انسائکلوپیڈیا. ٹھیک ہے، اس میں بایولوجی، کیمسٹری، لاجک، میتھمیٹکس شامل ہے. دوسری مشہور کتاب کینن آف میڈیسن القانون فی الطب ہے، یہ ان کی دوسری مشہور کتاب ہے. تو سلطان محمود غزنوی سے یہ ملے تھے البیرونی، اور یہ سلطان محمود غزنوی سے جا کے بھی ملے تھے. تو 6 سینس اس نے کہا کہ یہ سپیریئر ہے. اس نے نالج کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. ایڈوانس نالج جو ہائر لیول کا ہے، جو میٹر سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یعنی تھنکنگ سے ہے صرف، جو ہم دیکھ نہیں سکتے چیزیں. تو فلاسفی، لاجک، ایتھکس یہ میٹر سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ ایڈوانس نالج ہے. فزیکل اور مٹیریلسٹک یہ میٹر سے ریلیٹڈ ہے. اور سینٹرل نالج، کچھ علوم ایسے ہیں جو میٹر سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور جو ہے نا وہ میٹر سے ریلیٹڈ نہیں بھی ہیں، ایڈوانس بھی ہیں. جیسے مثال کے طور پر سورج ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں نا، ہے تو میٹر، لیکن اس تک اپروچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں صرف تھیری ہے کہ سورج ایسے ایسے ایسے، کچھ کسی کو نہیں پتا ابھی سورج کیسے. یہ آسمان ہے جی اتنے فاصلے پہ، کسی کو نہیں پتا کتنے فاصلے پہ ہے. تو دیکھ رہے ہیں، میٹر ہے وہ بھی، لیکن ہماری اپروچ نہیں ہے. تو اس طرح کا سینٹرل نالج ہوتا ہے. زرنوجی، علامہ ابن زرنوجی نے کتاب لکھی تعلیم المتعلم طریق المتعلم. تو یہ سوال بھی پوچھا جا چکا ہے ان کی کتاب کا کہ یہ کس کی لکھی ہوئی ہے. ٹیچنگ دا اسٹوڈنٹ دا میتھڈ آف اسٹڈیئنگ، 1203 میں یہ کتاب لکھی کہ اسٹوڈنٹ فیل کیوں ہوتا ہے. قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ پہ اس نے کام کیا. تو علامہ زرنوجی نے کہا کہ جو ایڈولیسنس ہے نا، یہ آپ نے پڑھیں گے اگلا چیپٹر سائیکالوجی کا، تو اس میں ایڈولیسنس کی سٹیج ہم پڑھیں گے کہ یہ 18 سال 20 سال سے اوپر کی جو ایج ہوتی ہے، اس کو اس نے کہا کہ یہ موسٹ اپروپریٹ ہے لرننگ کے لیے، نیو ایڈولیسنس. تو اس نے جو ٹائمنگ کی بات کی، بیفور ڈان ہے، صبح آفتاب نکلنے، سورج نکلنے سے پہلے کا جو ٹائم ہے نا، یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے لرننگ کے لیے. تو زرنوجی نے کہا کہ رائٹنگ آف 2 لیٹر، 2 حروف لکھنا 2 کتابوں کو یاد کرنے سے بہتر ہے. 2 لفظ لکھ لینا 2 کتابوں کو یاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد ہے جی سر سید احمد خان، بس 2-4 منٹ میں وائنڈ اپ کریں گے. ان کی مشہور کتابیں آثار السنادید، تبیین الکلام، اسباب بغاوت ہند، آئین اکبری، تزکیہ جہانگیری، تہذیب الاخلاق. یہ پہلی 5 کتابیں ہیں. یہ جو ہے نا 1817 سے 1898 سے 1898 انڈیا کے اندر. تو ان کی سب سے مشہور جو کتابیں آثار السنادید اور یہ تہذیب الاخلاق، ان دونوں سے متعلق جو ہے نا یہ سوال پوچھا جا چکا ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں سے متعلق ہمارے ایجوکیشن کے پیپر میں سوال آ چکے ہیں. تو یہ مشہور ان کی بکس ہیں. میگزین جو ہے تہذیب الاخلاق بڑا مشہور ہے. علامہ سر سید احمد خان نے مراد آباد کے اندر جو ہے نا ایک یتیم خانہ بنایا تھا، آرفینیج فار مسلم چلڈرن، مراد آباد میں.
تو مدرسہ مراد آباد بنایا 1859 میں، غازی آباد کے اندر ایک اسکول بنایا، اسکول مدرسہ سے مراد اسکول 1862 میں بنایا۔ سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی 9 جنوری 1864 کو غازی پور میں، بعد میں یہ علی گڑھ میں شفٹ ہوئی۔ اس کا فوکس یہ تھا کہ جو مغرب کا کلچر ہے نا، مغرب کا جو لٹریچر ہے، ان کی تعلیم ہے، اس کو اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا اردو کے اندر۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی 1886 میں اس نے بنیاد رکھی تاکہ مسلم یوتھ کے اندر پولیٹیکل وزڈم آئے۔ علی گڑھ اسکول بنایا، یہ سائنٹیفک سوسائٹی کا کویسچن آ چکا ہے، علی گڑھ اسکول کب بنا سوال آ چکا ہے۔ 1875 میں علی گڑھ اسکول بنا، محمدن اینگلو اورینٹل اسکول MAO ہائی اسکول، ٹھیک ہے۔ بعد میں یہ 1877 میں کالج میں تبدیل ہوا اور 1920 میں یہ علی گڑھ یونیورسٹی بنا جو کہ اب تک چل رہی ہے۔ کی ورک، اس نے دو نیشن تھیوری کا فادر ان کو مانا جاتا ہے، مسلم پریگمٹسٹ ہیں۔ سپرسٹیشن کہتے ہیں کہ یہ توہم پرستی، کالا کوا آ گیا، کالی بلی گزر گئی، یہ توہم پرستی ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ مسلمان کے آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے جانا چاہیے۔ آج جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے تو ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی، ہمارے کمروں میں بیٹھے سائنٹسٹ انہیں پتہ ہے کہ کہاں بیٹھے ہیں۔ شاہ ولی اللہ، قطب الدین احمد، شاہ ولی اللہ کی مشہور کتابیں ہیں حجت البالغہ، الفوز الکبیر اور ازالۃ الخفان۔ حجت البالغہ سے متعلق سوال آ چکا ہے، تو یہ وہ بندہ ہے جس نے پہلی مرتبہ پرشین لینگویج کے اندر فارسی میں پہلا قرآن کا ترجمہ فتح الرحمن کے نام سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا۔ اس نے یہ آئیڈیالزم فلسفی کے حامی ہیں، اس نے 51 ٹوٹل کتابیں لکھی، 23 عربی میں اور 28 فارسی میں۔ تو یہ مائسٹسزم میں، ابن صوفیزم میں ابن رشد کے بڑے فین تھے، ٹھیک ہے۔ ابن رشد جو ہے وہ آگے ابن ماجہ کا فین تھا۔ ابو العلا مودودی، یہ مولانا مودودی، یہ جو آپ جماعت اسلامی پاکستان کے اندر ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، جس سراج الحق جس کے وہ تھے امیر تھے، ابھی جو ہے وہ کیا نام ہے ان کا، کراچی والے ڈاکٹر نعیم نام ہے، کیا نام ہے ان کا، جماعت اسلامی کے جو ہیں اس وقت سربراہ، جی نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ اچھا چلیں، بہرحال جو بھی ہیں، یہ حافظ نعیم، یس حافظ نعیم ہے نا، جی۔ تو یہ سید ابو العلا مودودی نے اس یس سر، ہاں، یہ انہوں نے بنیاد رکھی تھی اس جماعت کی، جماعت اسلامی کی۔ تو اس نے ایجوکیشن سسٹم کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا، تھیوریٹیکل نالج جو ہم پڑھاتے ہیں، ووکیشنل یعنی کوئی ہنر سکھانا، ایتھکس اخلاقیات کا۔ انہوں نے انڈین ایجوکیشن سسٹم کے لیے پریکٹیکل پلان دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو مغرب کا ہے نا ایجوکیشن سسٹم، ٹھیک ہے، یہ ویسٹرن ایجوکیشن جو ہے، اس کو انہوں نے کیا کہا کہ یہ ماس مرڈر ہے، عوام کا قاتل ہے یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے مغرب کا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو فلٹر کر کے ہمیں پیش کرنا ہوگا۔ علامہ محمد اقبال جو ہے آخری ہمارے اسکالر ہیں، مسلم اسکالر، اس نے سیلف ایکچولائزیشن تھیوری دی یا سیلف ریئلائزیشن تھیوری دی۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ بھی پوچھی گئی ہے، برتھ پوچھی گئی تھی غالباً 9 نومبر 1877 کو۔ تو سیلف ریئلائزیشن، خود ہی کی تھیوری جو ہے یہ اس نے دی۔ 1930 کا یہ سوال پوچھا جا چکا ہے کہ انہوں نے خطبہ الہ آباد کب اور کہاں دیا تھا۔ 1930 میں الہ آباد میں دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کی جو کانسیپٹ آف ایگو یا انڈیویجویلٹی یا خودی ہے، یہ ان کی کون سی کتاب کے اندر ہے؟ اسرار خودی کے اندر۔ اس نے کہا کہ نیچر آف انڈیویجول، انسان کی فطرت سب سے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ ایجوکیشن 3 کوالٹیز ڈیولپ کرتی ہے، کریج، جرت، ٹالرنس، صبر اور فقر، یہ 3 چیزیں ڈیولپ کرتی ہے۔ فیمیل ایجوکیشن، مورل ایجوکیشن، دونوں کو اس نے پروموٹ کیا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ مشہور جو ہماری دعا ہے یہ بھی انہوں نے لکھی ہے۔ اسرار خودی کے اندر انہوں نے انڈیویجویلٹی کو کانسیپٹ دیا۔ ایران کے لیے انہوں نے پریکٹیکل پلان دیا، جیسے مودودی صاحب نے انڈین ایجوکیشن سسٹم کے لیے دیا، اقبال نے ایران کے لیے ایران کے ایجوکیشن سسٹم کے لیے پریکٹیکل پلان دیا تھا۔ ایران میں ان کو اقبال اللہ سسٹم کے لیے دیا تھا جی سوری سر، ایران کے نہیں، افغانستان کے ایجوکیشن سسٹم کے لیے انہوں نے پلان دیا تھا۔
اچھا پھر افغانستان ہی ہوگا شاید، نہیں میرے خیال میں ایران ہے، چلیں اس کو کنفرم کر لیتے ہیں ابھی، سر افغانستان. چلیں اس کو پھر مزید میں کنفرم کر لوں گا. فی الحال آپ اقبال لاہور کے نام سے ہی ان کو جانا جاتا ہے ایران میں، اسی وجہ سے. بہرحال پھر بھی اس کو تسلی کر لیں گے، اگر یہ افغانستان ہے تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا گروپ میں. اردو بکس بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم ہے ان کی. پرشین ان کی بکس ہیں اسرار خودی، رموز خودی، بے خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جوید نامہ، پس چا بیاد کرد اقوام شرق. یہ جو ہے ان کی پرشین بکس ہیں. اردو میں ایک ہی کتاب ہے ان کی، اردو اور پرشین دونوں میں مکس جو ہے وہ ہے ارمغان حجاز. تو اقبال کی فلاسفی خودی پہ بیس ہے، یہ کہ آئی میسج پہ فوکس کرتی ہے، کہ سیلف ڈیولپمنٹ پہ، ٹھیک ہے، کہ اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے آپ کو اسٹڈی کرنا، اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ کریں، اپنی خوبیوں خامیوں کو دیکھیں، اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں آگے جانے کا، باہر نکلنے کا. تو یہ کچھ امپورٹنٹ یونیورسٹیز ہیں جو کہ اسلامک ایجوکیشن سسٹم میں ہیں. جامعہ الازہر جو ہے وہ سب سے مصر کے اندر ہے، اولڈسٹ یونیورسٹی ہے دنیا کی. تو القوارین یونیورسٹی 895 میں فاطمہ الفہیری نے بنائی تھی، اس کو یونیسکو کے گائنیز آف ورلڈ ریکارڈ میں اولڈسٹ کنٹینیوس آپریٹنگ یونیورسٹی مانا جاتا ہے، مراکش کے اندر ہے. جامعہ نظامیہ بغداد، یہ نظام الملک نے بنایا تھا، امام غزالی نے بھی اس میں ٹیچنگ کی. مستنصر باللہ، یہ جامعہ مستنصریہ جو ہے یہ بغداد کے اندر موجود ہے. یونیورسٹی آف کیمبرج 1209 میں بنی تھی، کیمبرج یونائٹڈ کنگڈم میں. آکسفورڈ یونیورسٹی 1185 میں بنی تھی، آکسفورڈ میں یو کے میں. لندن یونیورسٹی 1828 میں بنی تھی. تو اس کے بعد لاسٹ سلائیڈ ہے جی آج کی، درس نظامی ملا نظام الدین سہلوی نے یہ انٹروڈیوس کروایا تھا. اتر پردیش اسٹیٹ ہے انڈیا کی، اس کے اندر. تو اس کا ڈیوریشن 8 سال ہے، یہ عالم ڈگری دیتا ہے. تو یہ پی پی ایس سی کے اس میں سوال میں یہ شاید اکبر اس کا پیریڈ لکھا ہوا ہے، درست جواب اکبر مانا جاتا ہے، حالانکہ اکبر اس ڈیوریشن میں پیدا نہیں ہوا تھا. تو یہ احمد شاہ بہادر کے دور میں جو ہے نا، یہ انہوں نے درس نظامی انٹروڈیوس کروایا تھا. یہ تھا جی ٹاپک آج کا. کوئی سوال ہے تو پوچھ.